اور ایک روایت اس کے تعلق سے مفسرین اکرام نے اور لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پچھلی امتوں کی عمریں دکھائی گئیں کہ گزشتہ جو امتیں تھیں ان کی بہت ساری عمریں تھیں، کوئی 600 سال زندہ رہتا تھا، کوئی 1000 سال زندہ رہتا تھا، کوئی 800 سال زندہ رہتا تھا، کوئی 500 سال زندہ رہتا تھا، اور اس امت یعنی نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کی عمریں جو ہے بہت کم ہیں۔ اس امت کی عمر جو ہے اللہ نے بہت کم رکھی ہے۔ بہت زیادہ انسان اگر جی گیا تو 100 سال 100 کراس کر گیا، 150 سال کراس کرنا بڑا مشکل ہے۔ کوئی جلدی 150 سال، بہت نادر کبھی کبھی سنائی پڑتا ہے کہ ہاں کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کی عمر 150 سال سے زیادہ تھی، اور آج کے ٹائم میں تو سننے کو ملتا ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص 150 سال اس نے عمر پائی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کی عمریں دکھائی گئیں، پچھلی امتوں کی عمریں دکھائی گئیں، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوف لاحق ہوا کہ میری امت کی عمریں تو بہت کم ہیں اور گزشتہ امتوں کی عمریں زیادہ تھیں، اور وہ لوگ زیادہ عبادت کرتے تھے، اور تو میری امت کی امتیوں کے اعمال ان کے اعمال کے بنسبت بہت کم ہو جائیں گے۔ تو اس پہ اللہ رب العالمین نے سورہ قدر نازل فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو تسکین دی کہ اے میرے محبوب غم نہ کھا، تیری امت کی عمریں گرچہ کم ہیں لیکن میں تیری امت کو تیرے واسطے سے ایک رات رمضان المبارک میں شب قدر دے رہا ہوں۔ اگر تیری امت اس شب قدر میں شب بیداری کرے گی، اللہ کی عبادت کرے گی، میری عبادت کرے گی، تو میں عبادت کرنے والے کو 1000 مہینے کا ثواب عطا فرماتا ہوا نظر آؤں گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ عبادت عطا فرمائی ہے۔ اور ایک روایت اور اس کے بارے تعلق سے آئی، یہ شب قدر ہمیں، لیلۃ القدر ہمیں کیوں عطا کی گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنے صحابہ کرام کے درمیان بنو اسرائیل کے 4 اشخاص کا تذکرہ کیا، 4 لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے کئی سال عبادتیں کی تھیں، وہ 4 اشخاص کا۔ تو اس پر صحابہ کرام کو تعجب ہونے لگا کہ ہماری تو پھر کوئی حیثیت نہیں، ہمارے عبادت کی تو پھر کوئی حیثیت نہیں ان کے سامنے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے سورہ قدر نازل فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو، ان کے قلب کو، ان کے دل کو یہ تسکین دی گئی کہ اے میرے محبوب کے صحابی، تم غم نہ کھاؤ، تمہیں ایک ایسی عبادت، ایسی رات عطا کی جا رہی ہے کہ اگر تم اس رات میں عبادت کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہوا نظر آئے گا۔ اور خود قرآن مقدس میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اس کی لیلۃ القدر کے بارے میں ارشاد بھی فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔